میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، پہلے زمانوں میں یہ رائج تھا۔ پہلے زمانوں سے مراد کے کتاب روح کے اندر ابن قیم نے بھی لکھا ہے، اس کو ابن تیمیہ کے شاگرد نے، حافظ ابن قیم نے، پہلی صدیوں میں یہ بات رائج تھی، اب نہ جانے کیوں ختم ہو گئی ہے، کہ یہ لازمی کرنا چاہیے جو شان حضرت انسان کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اسپیشل کوٹا ملا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور کتاب روح کے اندر ابن قیم نے بھی اس کو روایت کیا ہے بڑی سندوں کے ساتھ۔ سننا بندہ مومن کی شان کیا ہے، بندہ خدا کو رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے نسبت مصطفیٰ کے صدقے کیا عزت و شان عطا فرمائی ہے، کیا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کا غسل کفن کا بندوبست کرنے کے بعد جب تم اس کو دفن کر لو، دفن کرنے کے بعد اس کو مٹی ڈالنے کے بعد فرمایا اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ سرہانے کی طرف، اور کھڑے ہو کے اس کو وصیت کرو کہ یا فلاں بن فلانہ، کہ اے فلاں بن فلاں کے بیٹے، یعنی کہ اس کی ماں کا نام ساتھ لے کے اس کو پکارو۔ جب تم پہلی آواز دو گے تو وہ یہ سمجھے گا مجھے کسی نے بلایا ہے، مانوس ہونے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح کہ ہم بیٹھے ہوں آپس میں، اچانک کوئی آواز دے تو بندہ فوراً محسوس کرتا ہے، آواز کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی نے بلایا ہے۔ فرمایا پھر تم بلاؤ اس کو، یا فلاں من فلانہ۔ جب تم دوسری مرتبہ اس کو آواز دو گے تو وہ شخص اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر تم تیسری مرتبہ اس کو آواز دو، یا فلاں بن فلانہ۔ جب تم تیسری مرتبہ اس کو آواز دو گے تو وہ یہ سن کر کہے گا کہ اے میرے بھائی، رب ذوالجلال تمہیں راہ ہدایت بخشے، تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، رب کائنات تمہیں عزت دے، عظمت دے۔ دیکھیے اب بندہ قبر میں ہے اور دوسرا اس کا بھائی ہے یا دوست ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے، قبر کے اوپر کھڑا ہو کے اس کو بلا رہا ہے۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آگے سے جواب دے رہا ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوچئے، جب ایک امتی کی یہ شان ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے کہ وہ قبر میں سن رہا ہے، تو کیا اللہ کے ولی نہیں سنتے؟ جب اللہ کے ولی سنتے ہیں تو کیا صدیقین، شہداء، صالحین یہ نہیں سن سکتے؟ جب یہ سنتے ہیں یقیناً سن سکتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں تو پھر سوچئے کیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہم غلاموں کا درود و سلام روضہ اطہر میں نہیں سنتے؟ یقیناً سنتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، آقا امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم تیسری مرتبہ اس کو یہ پکارو کہ یا فلاں بن فلانہ، کیا فلاں بن فلاں کے بیٹے، تو جس وقت تم تیسری مرتبہ اس کو پکارو گے وہ آگے سے تمہیں دعا دے گا۔ جب دعا دے گا پھر تم اس کو کہو کہ یاد کرو اس کلمے کو جو تم کلمہ دنیا میں پڑھا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کو یاد کرو جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا، اسلام کے دین ہونے کا، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا، قرآن کے کتاب ہونے کا، اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر تم راضی تھے۔ اپنے اس عقیدے کو یاد کرو۔ اب تمہارے ہاں منکر نکیر آئیں گے، جس وقت وہ یہ مانوس ہوگا اس کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوگا، وہ اس کو وصیت کر رہا ہوگا، وہ سن رہا ہوگا، تو فرمایا اسی اسنا میں منکر نکیر آ جائیں گے۔ جس وقت منکر نکیر آئیں گے وہ آتے دیکھیں گے جو قبر والا ہے، میت ہے، وہ پہلے یہ باتیں کر رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ دیکھو جو ہم نے امتحان لینا ہے یہ تو پہلے اس کو باہر سے اس کے جواب سکھائے جا رہے ہیں، اس کو تلقین کی جا رہی ہے، اس کو سکھایا جا رہا ہے، جو ہم نے سوال کرنے ہیں یہ تو پہلے اس کے جواب دے رہا ہے۔ تو کتاب روح کے اندر ابن قیم لکھتا ہے
کہ رب ذل جلال کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تو پہلے ہی اس کے جواب دے رہا ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں تم کیا جانتے ہو یہ تو میرا ہے. اس کی قبر سے پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر اس کی ماں کا نام یاد نہ ہو تو پھر؟ فرمائیں چھوڑنا نہیں ہے، ناغا نہیں کرنا، اس کو یہ شان سے محروم نہیں کرنا، بلکہ تم بڑی اماں جان اما ہوا کا نام لے کے اس کو پکارو، وصیت ضرور کرو. اس لحاظ سے اس کو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور اس وصیت پہ جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے میت کو ضرور وصیت کرنی چاہیے اور اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے. رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.